أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء سلام على آل ياسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سامعین محترم، ناظرین گرامی، عشرہ محرم الحرام کی آج یہ تیسری مجلس ہے. گزشتہ مجلس کا خلاصہ کرتے ہوئے عرض کروں کہ پروردگار عالم نے انسان کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا. جیسے کہ سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا اور مولا نے پوچھا اپنے اصحاب سے کہ بتاؤ پروردگار عالم نے انسانوں کو کیوں خلق کیا ہے، تو تمام اصحاب نے یہی جواب دیا کہ فرزند رسول آپ بہتر جانتے ہیں، آپ بتائیے کہ خالق نے ہمیں کیوں پیدا کیا. تو اس وقت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ وَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ. امام نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے جن و انس کو اصلاً پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ اس کی معرفت حاصل کریں، اور جب معرفت حاصل کر لیں گے تو پھر وہ خود بخود اس کی عبادت کریں گے. عزیزان گرامی، معرفت مقدمہ ہوتا ہے عبادت کا. اگر انسان کو رب کی معرفت نہ ہو تو وہ کبھی خدا کے سامنے سر نہیں جھکاتا. جس کے دل میں، جس کے قلب میں خدا کی معرفت ہوگی وہی فقط پروردگار عالم کی عظمت کو دیکھتے ہوئے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گا. عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں کہ اگر عبادت کرنا چاہتے ہو تو پہلے معرفت حاصل کرو خدا کی. اصحاب نے پوچھا کہ مولا ما معرفت اللہ، کہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل کی جائے.
امام نے فرمایا اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ خدا کی معرفت کیسے حاصل کی جائے تو امام نے فرمایا معرفت اہل کل زمان امامہم، معرفت خدا تک جانے کے لیے جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر زمانے کا شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرے۔ عزیزان گرامی، جب تک ہمیں اپنے امام کی معرفت نہیں ہوگی حقیقی طور پر ہم رب کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتے، وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ واسطہ فیض ہیں۔ پروردگار عالم کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، کہ جس کو نہ ہم چھو سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، انسان کو پیدا کیا پروردگار عالم نے کس چیز کے لیے؟ معرفت کے لیے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے معرفت حاصل، علم حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں انسان کو عطا کی ہیں وہ سب کی سب ناقص ہیں۔ ہم علم حاصل کرتے ہیں، معرفت حاصل کرتے ہیں کس کے ذریعے؟ آنکھ کے ذریعے سے۔ لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو آنکھ کے ذریعے سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ پھر انسان علم حاصل کرتا ہے کانوں کے ذریعے سے، لیکن کان یہ وہ کان ہے کہ جو رب کی آواز کو سن نہیں سکتے۔ پروردگار عالم نے تیسری چیز جو علم کو حاصل کرنے کے لیے دی ہے انسان کو، وہ لمس کرنا ہے، چھونا۔ ہم خدا کے وجود کو چھو نہیں سکتے۔ اور چوتھی چیز ہے قوت شامہ، قوت شامہ، سونگھنے کی قوت۔ ہم بعض چیزوں کا علم سونگھ کر کے حاصل کر لیتے ہیں۔ اچھی خوشبو، کہیں خوشبو ہو تو سونگھ کر کے بتا دی جاتی ہے کہ فلاں چیز گھر میں موجود ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ سونگھ کر کے۔ اور پانچویں چیز جو ہے چکھنا۔ انسان یہ چیز میٹھی ہے، کڑوی ہے، کس ذائقے کی ہے، انسان زبان سے چکھ کر کے بتاتا ہے۔ یہ 5 وسیلے ہیں علم حاصل کرنے کے، جس کو ہم حواس خمسہ کہتے ہیں۔ ان حواس خمسہ کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، معرفت حاصل کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو 5 وسیلے دیے خدا نے علم کو حاصل کرنے کے لیے، یہ خدا کو درک نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مادی وجود نہیں رکھتا۔ یہ سارے وسائل ہیں مادی وجود کو دیکھنے کے لیے، مادی وجود کو لمس کرنے کے لیے، مادی وجود کو سننے کے لیے، چکھنے کے لیے، سونگھنے کے لیے۔ وہ رب کی ذات وہ ذات ہے کہ جو جسم نہیں رکھتی، جو جسم جسمانیت سے پاک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدى بالسخار میدان ارض۔ امام فرماتے ہیں رب کی ذات وہ ذات ہے کہ جہاں پر عقل کی رسائی نہیں ہے، فکر کرنے، جولان فکر کرنے والے وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ اس نے اپنی قدرت سے ہواؤں کو چلایا، اس نے اپنی قدرت سے پہاڑوں کو نصب کیا، اس نے اپنی قدرت سے آسمان و زمین کو پیدا کیا، خلق کیا۔ امام فرماتے ہیں اس کی اتنی نعمتیں ہیں کہ کوئی اس کی نعمت کو شمار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ عزیزان گرامی، لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن۔ کتنے ہی فکر کرنے والے، کتنے ہی تلاش کرنے والے، چاہے کتنے بھی تلاش کرے، لیکن اس کی رسائی انسان کی خدا تک نہیں ہو سکتی۔ پھر نہ تو عقل انسان کو وہاں تک پہنچا سکتی ہے،
نہ حواس خمسہ انسان کو وہاں تک پہنچا سکتے ہیں، تو پھر کیسے انسان وہاں تک پہنچ سکتا ہے عزیزان گرامی؟ اس لیے کہ یہ گرچہ پروردگار عالم نے عقل کو ہمارے لیے حجت قرار دیا، پروردگار عالم نے اس عقل پر فخر کیا ہے، اور اس عقل کے ذریعے سے پروردگار عالم انسانوں کی ہدایت کرنا چاہتا ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کتنے ہی صاحبان عقل ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں صاحب عقل کہنے کے لیے عقل رکھتے ہیں، لیکن وہ خدا کے منکر ہیں۔ تو پھر یہ کیسی صاحب عقل ہیں کہ جو خدا کے منکر ہیں؟ عزیزان گرامی، پس پتہ چلا کہ یہ عقل جو ہے وہ تو جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، وہ ظاہر میں اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں، لیکن وہ عقل سے دور ہیں، اس لیے کہ وہ حقیقی پروردگار عالم جس نے اس کو وجود عطا کیا اس سے بے بہرہ ہیں، جبکہ پروردگار عالم نے اپنی معرفت کو خود انسان کی فطرت میں قرار دیا ہے، فطرت میں قرار دیا انسان کی۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ، پروردگار عالم نے اپنے رسول کو اس دنیا میں بھیجا، مبعوث کیا، اور بھیجنے کے بعد فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، کہ اے میرے رسول، ہم نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ان کی سوئی ہوئی فطرت کو آپ جگا دیں، ان کی سوئی ہوئی فطرت کو آپ جگا دیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ان کی سوئی ہوئی فطرت جاگ گئی تو یہ خود بخود رب کی عبادت کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، لیکن چونکہ انسان خواہشات کا مارا ہوا ہے، ظلمتیں ہیں جو انسان کو، یہ مادی جسم، انسان جب پروردگار عالم نے انسان کو پیدا اس دنیا میں بھیجتا، اس سے پہلے پروردگار عالم نے انسان کی ارواحوں کو پیدا کیا تھا۔ اے میرے رسول، ان سے پوچھو وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، کہ ان سے یاد کرو ان کو وہ وقت کہ جب پروردگار عالم نے ان کی ارواحوں کو عالم ارواح میں، اس دنیا میں آنے سے پہلے، خلق ہونے سے پہلے، پروردگار عالم نے عالم میں جب ان کو پیدا کیا، ان کی ارواح کو پیدا کیا، تو پروردگار عالم نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب ارواح نے بیک وقت ایک لفظ کا بلا شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اے پروردگار تو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، خدا نے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں آیا، وہاں وعدہ کر کے آیا تھا، وہاں عہد کر کے آیا، اور یہاں پر آ کر کے بھول گیا۔ کیسے؟ اس لیے کہ یہ مادی جسم جب لے کر کے آیا تو اس کے اپنے تقاضے ہیں، اس کی خواہشات ہیں، ہوائے نفس ہیں، دوسری طرف انسان کا ایک طرف باطنی طور پر انسان کا نفس انسان کا دشمن ہے، جہالت انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ انسان جب دنیا میں آیا کچھ نہیں جانتا تھا، جب انسان دنیا میں آیا تو وہ صفر آیا، کچھ بھی نہیں اسے پتا۔ سیکھے گا، سیکھنے کے لیے اس کے لیے راستے رکھ دیے پروردگار عالم نے، اور اس علم کے ذریعے سے، علم و معرفت کے ذریعے سے اپنے نزدیک ہونے کے لیے بلایا۔ اسی لیے علم کو واجب قرار دیا، تاکہ علم روشنی ہے، علم مقدمہ ہے معرفت کا، اور معرفت پھر مقدمہ ہے عبادت کا۔ تو یہ انسان وعدہ کر کے آیا، لیکن دنیا میں آ کر کے انکار کر دیا۔ تو عزیزان گرامی، انبیاؤں کو پروردگار عالم نے بھیجا تاکہ کس لیے؟ تاکہ انہیں بیدار کریں، انہیں خبردار کریں،
ان تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ عزیزان گرامی، انسان کا ایک باطنی دشمن ہے جس کو ہوائے نفس کہتے ہیں، جہالت کہتے ہیں، دوسری طرف انسان کا ظاہری دشمن ہے، اور وہ بھی کون؟ شیطان، جو انسان کو راستے پر آنے نہیں دیتا۔ تو ایسی صورت میں جب انسان کا باطنی بھی دشمن ہو، ظاہر بھی دشمن ہو، انسان عقل بھی نہ رکھتا ہو، شعور بھی نہ رکھتا ہو، فکر بھی نہ رکھتا ہو، علم کی روشنی بھی اس کے پاس موجود نہ ہو، تو وہ کیسے رب کو پہچان سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، لہذا جس کی فطرت بیدار ہو گئی، اب اس کو اس کے لیے پہچان کوئی مشکل چیز نہیں رہی۔ جیسے کہ مومن آل یاسین نے کہا کہ وَمَا لِيَ لَأَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میرے لیے کیا ہے کہ میں اس خالق کی عبادت نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا۔ عزیزان گرامی، جس کو فقط یہ پتہ ہو جائے کہ میرا کوئی خالق ہے، کوئی ہے جس نے مجھے یہ نعمتیں دیں، کوئی ہے جس نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، کوئی ہے جس نے مجھے زبان بات کرنے کے لیے دی، کوئی ہے جس نے مجھے میرے لیے یہ ساری نعمتیں، یہ میرے لیے ساری غذائیں خدا نے خلق کی، یا آسمان پر شامیانے خدا نے بچھائے، سورج اور چاند اور ستارے اللہ نے میرے لیے پیدا کیے، یہ طرح طرح کی نعمتیں خدا نے میرے لیے پیدا کی۔ عزیزان گرامی، جب انسان کو یہ تصور پیدا ہو جائے گا تو خود بخود فطرت کے اندر نور آنا شروع ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، لیکن باوجود یہ کہ انسان کو پروردگار عالم نے یہ فطرت دے کر کے بھیجا ہے، اور پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام یہودین او کانا عیسائین، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو دنیا میں آتا ہے وہ پاک فطرت لے کر کے آتا ہے، دنیا میں فطرت الہی پر آتا ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، اسلام کی فطرت پہ آتا ہے، چاہے وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہو رہا ہو، چاہے کہیں عیسائی کے گھر میں پیدا ہو رہا ہو، پیدا مسلمان ہوتا ہے۔ لیکن یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے کہ انسان یا تو یہودیت کو انتخاب کر لیتا ہے، یا مسیحیت کو اختیار کر لیتا ہے، یا ہندو کو یا مذہب کو اختیار کر لیتا ہے، بدھ مذہب کو اختیار کر لیتا ہے۔ انسان پاک فطرت لے کر کے پیدا ہوا۔ بس خالق نے انسان کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ خالق کی معرفت فطری معرفت ہے، اگر وہ فطرت بیدار ہو جائے تو پھر انسان رب کی خود بخود عبادت کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ لیکن عزیزان گرامی، عقل چونکہ ظلمت کا شکار ہو جاتی ہے، فطرت بہت سارے ظلمانی پردوں میں چھپ جاتی ہے، لہذا ضرورت ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ پھر خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی ایک واسطہ ہونا چاہیے، واسطہ ہونا چاہیے کہ جو سبب بنے خالق کی معرفت کا۔ پروردگار عالم نے بھی اس واسطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ کیسے؟ پروردگار عالم نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اے انسانوں، خدا تک جانے کے لیے، یعنی خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے تم وسیلہ اختیار کرو، اس لیے کہ پروردگار عالم نے اس انسان کو بغیر حجت کے نہیں چھوڑا، بغیر ہادی کے نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے ایسا انتظام کیا، ایسا نظام بنایا کہ دنیا میں پیدا ہونے والا، دنیا میں ظاہر ہونے والا شخص، دنیا میں پہلا شخص آنے والا، اس کو پروردگار عالم نے اپنی جانب سے ہادی، نبی، رہنما بنا کر کے بھیجا۔ حضرت آدم کو اللہ نے پہلا فرد جو دنیا میں آیا
وہ نبی بن کر کے آئے. پہلے اللہ نے ہادی بھیجے، بعد میں انسانوں کو خلق کیا. یہ نظام پروردگار عالم ہے. پہلے پروردگار عالم نے رحم مادر میں شیر کو پہلے پیدا کیا، بعد میں بچے کے اندر جو ہے وہ بھوک کا احساس پیدا کیا. یہ نظام پروردگار ہے، نظام عدالت پروردگار عالم ہے. عزیزان گرامی، خالق نے پہلے فرد کو نبی بنایا کہ یہ جو واسطہ بنے خدا کی معرفت تک جانے کا. اور یہی وجہ ہے کہ اگر نبی موجود نہ ہو، اگر ہادی موجود نہ ہو، تو انسان اس سفر کو طے نہیں کر سکتا. یہ راستہ خود طے ضرور ہوگا، انسان ضرور ملاقات کرے گا پروردگار عالم سے، لیکن کس صورت میں؟ عزیزان گرامی، کیا آیا پیغمبر اسلام کے بعد کسی ہادی کی ضرورت نہیں ہے؟ کسی امام کی ضرورت نہیں ہے؟ بے شک ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گمراہی کا وجود ہے. گمراہی یہ بتا رہی ہے دنیا میں کہ ایک ہادی ہونا چاہیے، اس کی اتباع پیروی کرنی چاہیے. عزیزان گرامی، بس عقل یہ کہتی ہے کہ ایک واسطہ فیض ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس کا وجود دو جہتیں رکھتا ہو. ایک جہت سے وہ رب سے اتنا نزدیک ہو کہ پروردگار عالم کی علم و قدرت کا مظہر بن کر کے دنیا میں آئے، اور دوسری طرف وہ وجود مادی رکھتا ہو تاکہ وہ انسانوں کے درمیان میں زندگی گزار سکے اور اس کو انسان کو وہاں تک پہنچا سکے، رب تک پہنچا سکے. اسی لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. دیکھو تم سب کے سب مل کر اللہ کی حبل کو تھام لو اور آپس میں اختلاف نہ کرو. عزیزان گرامی، معصوم نے فرمایا نحن حبل اللہ، ہم ہیں وہ اللہ کی رسی، ہم ہیں وہ اللہ کی رسی. بعد از پیغمبر اسلام ہم ہیں وہ اللہ کی رسی کہ اگر تم ہمارے راستے کو تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے. عزیزان گرامی، لہذا پیغمبر اسلام بھی ان دو ہی چیزوں کا تعارف کرا کے گئے ہیں. دو چیزیں پیغمبر اسلام نے امت کے درمیان چھوڑی، ایک ثقل اکبر یعنی قرآن مجید، اور دوسرے اہل بیت علیہ السلام. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی و اہل بیتی. میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھا، اگر تم نے قرآن مجید کے احکام پر عمل کیا، اگر تم نے معارف قرآن کو سمجھا، اس میں غور و فکر کیا، اور ساتھ ساتھ تم نے اہل بیت کی سیرت اور کردار کو اپنی زندگی میں اپنایا، لن تضلوا بعدی. پیغمبر اسلام کہہ کے جا رہے ہیں کہ تم میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. عزیزان گرامی، دنیا یہ کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام چلے گا، کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. عقل یہ کہتی ہے ایسے ممکن نہیں ہے کہ 23 سال پیغمبر اسلام نے تبلیغ کا کام انجام دیا، اور تبلیغ کا کام انجام دینے کے بعد قرآن مجید کو اور دین کو ایسے ہی لوگوں کے درمیان چھوڑ کے چلے گئے. عقل کہتی ہے ممکن ہی نہیں ہے. جو صاحبان عقل ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام کسی کو اپنا خلیفہ، اپنا جانشین بنا کر کے نہ گئے ہوں. بس عقل یہ کہتی ہے کہ حتماً کوئی نہ کوئی ہادی ضرور ہے، لیکن ہمارا وظیفہ ہے کہ ہم اس امام کی، اس خلیفہ کی پہچان کریں، اس کی معرفت حاصل کریں. اور یہ ہماری عقلی طور پر بھی، عقل بھی ہماری یہ کہتی ہے اور شریعت بھی یہ کہتی ہے. اور روز قیامت کوئی بھی انسان
جو ولایت سے ہٹا ہوا ہے، جس نے اپنے راستے کو امامت سے جوڑا ہوا نہیں ہے، وہ کبھی بھی پروردگار عالم کے سامنے عذر نہیں پیش کر سکتا کہ پروردگار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. کیوں؟ عقل یہ کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام اس دنیا میں کسی کو ہادی بنا کے گئے. عزیزان گرامی، اسلام کی پہلی دعوت کی طرف مختصر سا اشارہ کروں اور اس کے بعد ربط مصائب دوں گا کہ تمام مسلمانان اسلام، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ یہ جانتے ہیں، تاریخ میں یہ بات ثبت ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی دعوت جو ہے وہ دعوت ذوالشیرہ ہے، کہ جس میں پیغمبر اسلام کو حکم ملا ہے وانذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ خدا سے. عزیزان گرامی، 3 دن تک مسلسل اہل قریش آتے رہے، بنی ہاشم کے قریش کے رہنے والے آتے رہے، کفار جو تھے تو کافر لیکن رشتے میں پیغمبر اسلام کے نسب سے ملتے تھے، لہذا سب کو بلایا. پیغمبر اسلام جب اپنا میسج پہنچانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ابو سفیان کھڑا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھو اس کی محمد کی بات نہیں سننا. دیکھا کہ یہ کیسے جادوگر ہیں، انہوں نے اتنا، عرب کے اندر تو نہ جانے کتنا کتنا کھایا جاتا تھا کہ اس نے مختصر سا کھانا لا کے رکھ دیا، 40 بندے کھا گئے، کھانا بھی ختم ہو، سب نے کھایا، سب کے پیٹ بھی بھر گئے اور ابھی تک کھانا بھی باقی ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا یہ جو ہے جادوگر ہے، ان کی بات نہیں سننا. عزیزان گرامی، 3 دن تک دعوتیں قبول کرتے رہے، کھاتے رہے. تیسرے دن جب کھا کر کے اٹھنے لگے، پیغمبر اسلام اپنی جگہ سے کھڑے ہونا چاہتے ہیں، کھڑے ہو کر کے بات کرنا چاہتے ہیں، تو ابو سفیان جیسے کھڑا ہوتا ہے تو جناب ابو طالب جو حامی رسول ہیں، جو دین مبین کے اور اسلام کے مددگاروں میں شامل ہوتے ہیں، ایک مرتبہ کہا کہ ابو سفیان بیٹھ جاؤ، دیکھو کہ محمد کیا کہتے ہیں. عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے سب سے پہلے پیغام پہنچایا کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں اس کی جانب سے تمہاری جانب رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اس بت پرستی کو چھوڑ دو اور اس پروردگار عالم کا کلمہ اپنی زبان پہ جاری کرو جس نے انسان کو، جس نے کائنات کو خلق کیا. عزیزان گرامی، مفصل خطبہ دیا اور اس کے بعد کہا کہ جو شخص بھی اس پیغام کے پہنچانے میں تم میں سے جو بھی میری مدد کرے، میری نصرت کرے، وہ کل میرے بعد میرا جانشین ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا. عزیزان گرامی، کوئی نہیں ہے جو رسول اللہ کی مدد کا دعویٰ کرے اور وعدہ کرے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے. عزیزان گرامی، سوائے ایک نوجوان بچے کے، ایک کم سن بچے کے جو اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ انا ناصرک یا رسول اللہ. علی ابن ابی طالب مسلسل کھڑے ہوتے ہیں، پیغمبر بٹھاتے رہتے ہیں. 3 مرتبہ جب حجت تمام ہو گئی تو اس کے بعد کہا کہ یا علی، آپ میرے بعد میرے جانشین ہیں، آپ میرے بعد میرے وصی ہیں، آپ میرے بعد میرے خلیفہ ہیں. عزیزان گرامی، اسلام کی پہلی دعوت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا پہلا میسج پہنچانا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ پہلی ہی دعوت میں یہ دعوت جڑی ہوئی ہے کس کے ساتھ؟ امامت کے ساتھ، ولایت کے ساتھ. پیغمبر اسلام کو اتنی فکر ہے اس کی. عزیزان گرامی، قریش کے ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، بہت بڑا قبیلہ ہے. اس کا سردار پیغمبر اسلام کے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، تلواریں ہماری آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کلمہ بھی پڑھ لیں گے. ترجمہ پڑھ رہے ہیں ہم کلمہ بھی پڑھ لیں گے، ہم آپ کی گواہی بھی دے دیں گے، لیکن ایک شرط ہے ہماری. کیا؟ کہ اپنے بعد کسی وسیع، کسی جانشین کا اعلان کر کے نہیں جائیں. پیغمبر اسلام نے کہا مجھے نہ تمہارا یہ کلمہ قبول ہے، نہ تمہاری یہ توحید قبول ہے، نہ تمہارا یہ ایمان لانا قبول ہے. عزیزان گرامی، اتنی اہمیت ہے اس لیے کہ پیغمبر اسلام جانتے ہیں
کہ یہ دین قیامت تک باقی رہنے والا ہے، لہٰذا اس کی، اور میں اللہ کی جانب سے آخری رسول ہوں، اور میرا سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ میں اس جہالت میں گھری ہوئی دنیا کو ظلمتوں سے نکال کر حق کی جانب لے کر آؤں، اور ساتھ یہ کہ آنے والی نسلوں کی ہدایت کا بندوبست کر کے چلا جاؤں۔ ہاں عزیزان گرامی، انشاءاللہ ہماری گفتگو کا سلسلہ باقی رہے گا کہ غدیر کا 1,30,000 1,20,000 کے مجمع میں پیغمبر اسلام نے ولایت کا واضح اعلان کیا۔ اتنا عظیم پیغام تھا کہ سارے احکامات ایک طرف، فقط ایک غدیر کا میسج اتنا مہم تھا کہ پیغمبر اسلام کو حکم ہوا کہ ان لم تفعل فما بلغت رسالتا، اے رسول اگر یہ پیغام ولایت نہیں پہنچا، پیغام امامت نہیں پہنچا، گویا کہ تم نے کوئی میسج نہیں پہنچایا اسلام کا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دین کی اصل ہے امامت، ختم نبوت کے بعد، کہ جس نے ہدایت کو باقی رکھنا ہے تا قیامت تک انسانوں کے لیے، اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو پھر سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ کیسا سلسلہ؟ وہ سلسلہ جو پروردگار عالم نے ہدایت کے لیے جوڑ رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی سلسلے ہدایت کی ایک کڑی کا نام ہے حسین۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ حسین یاد رکھو کہ میرا یہ حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ ہدایت لینی ہے تو آؤ حسین سے ہدایت لو۔ اگر نجات چاہیے، اگر آتش جہنم سے نجات چاہیے، ظلمت و تاریکیوں سے نجات چاہیے، تو آؤ حسین کی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، عزاداران امام، 1400 برس گزر گئے ہیں، ہم فرش عزا بچھا کر کے مولا کی عزاداری کرتے ہیں، اس لیے تاکہ، اور دروازوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی بھی آ جائے حسین کے فرش کے اوپر۔ ہمارے یہاں کوئی قید نہیں ہے کہ کس مذہب کا ماننے والا ہے، کس مذہب کا ہے، نہیں، یہ تو فرش ہدایت ہے۔ فرش حسین فرش ہدایت ہے۔ آج بھی آ جائیے، کوئی بھی فرش عزا پہ آ جائے، یہ راستے کھلے ہوئے ہیں، دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے۔ آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے لیے ہدایت کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ نہیں عزیزان گرامی، اس سے بڑی کیسی ہدایت ہو سکتی ہے کہ وہ دیکھیے کہ جس حسین کے اختیار میں سب کائنات ہے، چاہتے تو بڑے سکون کے ساتھ مدینے میں زندگی گزارتے، لیکن عقل سے سوچنے کی بات ہے کہ حسین نے کیوں سب کچھ قربان کر دیا؟ کیوں قربان کر دیا؟ اپنی ماں بہنوں کو قربان کر دیا، اپنے جوان بچوں کو، اپنے شیرخوار بچوں کو قربان کر دیا امام عالی مقام نے۔ عقل آیا اس کی اجازت دیتی ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، بس پتہ چلتا ہے کہ مافوق عقل کوئی چیز ہے کہ جس کے لیے حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، انسان ہدایت پا جائے۔ عزیزان گرامی، آج محرم الحرام کی یہ 30 تاریخ ہے۔ فقط حسین نہیں، حسین کے ساتھ جو بھی جڑ گیا، اس نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا، اور کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ نور اسلام، یہ نور ہدایت لوگوں کے دلوں میں پہنچ جائے۔ عزیزان گرامی، کوفے سے مسلسل جب خط آنے شروع ہوئے تو امام عالی مقام نے اپنے بھائی مسلم کو اپنی جانب سے وکیل بنا کر، سفیر بنا کر کے بھیجا۔ جناب مسلم آئے، 18,000 افراد نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، لیکن وہ وقت آیا کہ جب وہ وقت بھی آیا کہ جب جناب مسلم نے
نماز عشاء کو ختم کیا، اب جب پلٹ کے دیکھا تو عزیزان گرامی کوئی نہیں ہے جو مسلم کا ساتھ دینے والا ہو۔ یہ کیا ہوا؟ اتنے سارے لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، اب کوئی نہیں ہے جو مسلم کی مدد کرے۔ عزادارو، مولا حضرت مسلم کوفے کی گلیوں میں آئے، ارے رات کی تاریکی ہے، یہ وہ مسلم جس کا نہ کوفے میں کوئی گھر ہے نہ کوئی سایہ ہے۔ عزادارو، مسلم کے ایک گلی میں جاتے دوسری گلی میں جاتے، لیکن کہیں سب نے اپنے اپنے دروازے مسلم پر بند کر دیے۔ عزادارو، ایک جگہ تھک کر جناب مسلم ایک جگہ پر بیٹھ گئے، کچھ دیر گزری تھی، ارے ایک مومنہ نے دروازہ کھولا، دروازہ کھلا تو کیا دیکھا کہ کوئی غریب مسافر ہے کہ جو دروازے کے کنارے بیٹھا ہوا ہے۔ کہا اے مومن، اے مرد خدا، تو کون ہے؟ یہ تم کوفے کا کوفہ ہے، تو اپنے گھر کو چلا جا۔ عزادارو، جناب مسلم کہتے ہیں اے مومنہ یہ بتا، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ یہ سن کر پریشان ہو گئی۔ توا نے پوچھا مسلم یہ تو بتائیے، اپنا تعارف تو کروائیے۔ جب جناب مسلم نے اپنا تعارف کرایا، میں جوانان بنی ہاشم میں علی ابن ابی طالب کے بھائی عقیل کا بیٹا مسلم ہوں۔ ارے مومنہ نے سر پیٹا، کہا مولا معاف کیجئے گا، آقا معاف کیجئے گا، گھر پہ تشریف لے کر آئے۔ عزادارو، یہ آخری رات ہے مسلم کی، یہ آخری رات ہے۔ مسلم نے ساری رات عبادت الہی میں گزار دی۔ جب صبح نمودار ہوتی ہے تو اس توا کا بیٹا جا کر کے ابن سیاد کو خبر دیتا ہے، ارے اے ابن سیاد، جس کو تو پورے کوفے میں ڈھونڈ رہا ہے وہ تو میرے گھر میں موجود ہے۔ ابن سیاد نے لشکر بھیجا۔ عزادارو، بس مختصر مسلم جیسے ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کو سنا، مسلم باہر آ گئے۔ مومنہ نے روکنا چاہا لیکن مسلم گھر میں نہ رکے۔ کہتے ہیں اے مومنہ تیرا شکریہ، ارے مسلم کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تیرے گھر میں ارے ظالم گھر میں داخل ہو جائیں۔ میں عرض کروں گا جناب مسلم سے، اے مسلم یہ کوفہ ہے، کاش آپ 11 محرم کو عصر عاشور کو ہوتے تو کیا دیکھتے، ارے حسین شہید کر دیے گئے، یزیدی فوج زینب ام کلثوم کے خیموں میں داخل ہو چکی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ خداوندہ تو واسطہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس خلیص عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار تو واسطہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے علم ہماری معرفت میں اضافہ فرما۔ پروردگار وقت کے زمانے کے امام کی ہمیں معرفت عطا فرما۔ پروردگارہ شرکائے مجلس کی توفیقات میں ان کی حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگارہ جہاں کہیں بھی مولا کے عزاداری قائم کیے ہوئے ہیں، برپا کیے ہوئے، پروردگار چہر دو معصومین کا صدقہ ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار اس موذی مرض وبا سے جس نے تمام مومنین اور تمام انسانوں کو پریشانی میں ڈال دیا، پروردگار چہر دو معصومین کا صدقہ پروردگار اس موذی مرض سے تمام مومنین کو نجات عطا فرما۔ پروردگار کے واسطہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے مولا کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔